ایمان اور ایک نکاح، اس کے علاوہ روزہ نہیں، زکات نہیں، حج نہیں، کوئی نکاح ہوگا اور ایمان ہوگا تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ نکاح اللہ تعالیٰ نے کیسی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کا جو مقصد بیان کیا ہے وہ سکون بیان کیا ہے۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے ہی میں سے اس نے تمہارے لیے جوڑے بنائے، بیویاں بنائیں تاکہ تم سے تم سکون حاصل کرو۔ تو ہم لوگ بس مختصر سا اس پر غور کریں کہ ہماری جو زندگیاں نکاح کے بعد گزرتی ہیں عام طور سے کیا ان میں واقعی سکون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو مقصد بتا رہے سکون، لیکن ہمارے اکثر گھروں میں سکون کم ہے یا نہیں ہے۔ یہ کہاں سے ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ نے تو سکون کے لیے دی ہے یہ نعمت۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اللہ کو پسند ہے، اور حضور علیہ السلام نے جو پرت کر دکھایا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی دنیا میں یہ فکر رکھے کہ اس کے ذمے جو دوسروں کا حق ہے وہ ادا ہو، بس اپنا مل رہا ہے یا نہیں مل رہا یہ نمبر تو ہے۔ ہم لوگوں کی زندگی میں الٹا ہوا ہے معاملہ، میرے ذمے جو حق ہے وہ ادا ہو یا نہ ہو، میرا حق مجھے ملنا چاہیے۔ گھروں کے معاملات میں یہ بات زیادہ کام کر رہی ہے، شوہر بیوی میں بھی، ساس بہو میں بھی، بیٹی داماد کے ساتھ گھر والوں کے معاملات میں بھی، اور ایک سمجھانے اور دوسرے سمجھانے میں بھی۔ ہر ایک کو یہ فکر ہے کہ ہمارا حق پورا ہونا چاہیے، دوسرے کا ادا ہو یا نہ ہو، اور ذرا سی باتوں پر لڑنا یہ ہماری پہچان بنا ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا بہت سی جگہ بارات ہی میں، نکاح میں یا کھانے میں جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ مثلاً ایک جگہ سے بارات گئی تھی، میں نے 5 منٹ کہا تھا، ممکن 10 منٹ ہو جائے، بات کرنا نہیں چاہتا لمبی، لیکن یہ لمبی بھی نہیں ہے۔ ایک بارات گئی تھی جس میں مالداری کا یہ عالم تھا کہ 1.5 کلو سونا لے کے گئے تھے لڑکے والے، 1.5 کلو، اور انہوں نے ولیمے کے لیے پنڈال بنوایا تھا۔ یہ 10-15 سال پہلے کا واقعہ ہے، سچا واقعہ، میرا دیکھا ہوا۔ 17 لاکھ روپیہ صرف پنڈال کا خرچ تھا، پنڈال کا خرچ، کھانے پینے کا نہیں۔ وہاں بارات گئی اور 2 باراتیں تھیں وہاں اتفاق سے۔ کھانے میں یہ ہوا کہ دوسری بارات کو پہلے بٹھا دیا کھانے میں، ان کو کچھ ایسا لگا کہ ہمیں پیچھے کر دیا، بس اسی پہ ناراض ہو گئے، لڑائی شروع ہو گئی، اور پھر لڑائی کی نوبت یہاں تک آئی کہ بارات کے نکاح ہو چکا تھا جب جھگڑا ہوا تو دولہا سے گولی کی نوک پر طلاق وہی دی انہوں نے کہ ابھی طلاق دے دوں، اور مردوں کو مردوں نے مارا، بارات والوں کو، اور عورتوں کو عورتوں نے مارا۔ بہت بڑا، اور ظاہر ہے کہ دولہا کے باپ کے لیے بڑا حادثہ تھا، بڑا مالدار آدمی تھا، اس کو وہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہاں سے اس کو دلی اسپتال لے جایا گیا۔ کیا ہے یہ؟ ہم مسلمانوں کا یہ تو پھر بڑا واقعہ ہو گیا ایک جگہ پر، لیکن چھوٹے چھوٹے اکثر جگہوں پر ہوتے ہیں۔ ہمارے دماغ خراب ہے، معاف کیجیے گا میرا غلط، ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، جبکہ ہماری حیثیت یہ ہے کہ سارے مسلمان مل کے دنیا میں کیا حیثیت رکھتے ہیں وہ دیکھ لو، کوئی سمجھتا ہے نا کچھ؟ اپنے آپ کو نہیں کریں گے تو دنیا میں وزن ہوگا، ایسے نہیں بنتا، باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہم باتیں بناتے ہیں بس۔ گھروں کے سکون کی بات میں کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پڑھائیے، صحیح طریقے بڑھائیے، انصاف بڑھائیے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، بہت کہتا ہوں آج کل، یہ حالات ایسے ہیں کہ ہم سب پریشان ہیں اور ہمیں بڑی شکایتیں ہیں حکومتوں سے اور طاقتوں سے، ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا۔ بالکل صحیح ہے شکایت ہے، ہم یہ شکایت آپ سے زیادہ مضبوط طریقے سے پیش کرتے ہیں، آپ پیش کرنا ہوتا ہے، وہ صحیح ہے، مگر سوال یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ تو دوسروں کی ہے، وہ ہمارے ساتھ اگر انصاف نہیں کرتی
تو مجھے آپ بتائیں کہ جہاں ہماری حکومت ہے وہاں ہم کتنا انصاف کرتے ہیں؟ ہماری حکومت کہاں ہے؟ ہمارے گھروں میں ہر آدمی کی حکومت ہے. میرے گھر میں میری حکومت ہے, آپ کے گھر میں آپ کی حکومت ہے. مجھے ایمانداری سے بتائیں, میں جوانوں سے نہیں پوچھتا, بوڑھوں سے پوچھتا ہوں. جوان تو بعد میں یہ جو سفید بالوں والے بوڑھے ہیں جن کے بیٹوں کی شادیاں ہو گئی, بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی, بتائیے آپ کا کیا معمول ہے؟ بیٹے اور بہو میں جب بھی اختلاف ہو صبح سے شام تک کسی بھی معاملے میں, تو آپ ہمیشہ کس کے ساتھ ہیں؟ قدرتی جواب میں بیٹے کے ساتھ ہیں. اور اگر بیٹی اور داماد میں اختلاف ہو اور زیادہ جذبات کے ساتھ بیٹی کے ساتھ ہیں, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ بہو غلط ہو ہمیشہ ہمارا بیٹا صحیح ہو؟ یہ ہو سکتا ہے کیا؟ ہمیشہ داماد غلط ہو اور بیٹی صحیح ہو؟ یہ ہو سکتا ہے کیا؟ وہ بھی انسان ہے, وہ بھی انسان ہے, غلطی تو دونوں سے ہوتی ہوگی نا. آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ جس کی غلطی ہے اس کی غلطی بتائیں آپ. اور مجھے یہ بتائیے, اگر آپ نے یہ انصاف کرنا شروع کر دیا تو گھر آباد رہے گا سکون سے یا نہیں؟ جھگڑے ختم ہوں گے یا نہیں؟ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمیں اپنے کا ساتھ دینا ہے تب معاملہ ٹھیک رہے گا. مصیبت بھگت رہے, سب بھگت رہے. اچھے لوگ, یعنی یہ میں آپ یہ چند لوگ یہاں جمع ان کو نہیں کرانا, ہزاروں کے مجموعوں میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ علماء ہو یا دیندار جتنے بھی لوگ ہیں سب اسی میں مبتلا ہیں. میں نے ہزاروں میں لوگوں کے آدمی دیکھا ہے جو گھر کے اندر انصاف کرتا ہے. مسلمانوں کو یہ حکم ملا تھا کہ دشمنوں سے بھی ناانصافی نہ کرو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, قرآن میں ہے. اور یہ بھی حکم ملا تھا کہ انصاف کی بات میں قائم رہو چاہے اپنے خلاف ہو. دونوں قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین, انصاف دے کر کھڑے ہو جاؤ, چاہے اپنے خلاف ہو, چاہے ماں باپ کے خلاف ہو, چاہے رشتے داروں کے خلاف ہو. اور ہمارا کیا ہے؟ اپنے کا ساتھ دینا ہے, چاہے وہ کتنا بڑا ظالم ہو. یہ مزاج ہے ہمارا. تو سوال یہ ہے کہ جب ہم انصاف نہیں کرتے تو دوسرے ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ہم تو اپنے بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے, وہ تو دشمن ہے. حد یہ ہے مسلمانوں کی اس مزاج کہ اپنی سگی اولاد میں انصاف نہیں کرتے. اگر دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹے کی آمدنی زیادہ ہے تو ان دو بیٹوں میں جب بھی اختلاف ہوگا تو ماں باپ پیسے والے بیٹے کے ساتھ ہیں. اکثر جگہ میرے پاس آتی ہے شکایت, میں ویسے نہیں کہہ رہا سنائی, سچائی بتا رہا ہوں. آپ کو بھی پتا کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مسلمان ہیں جو اپنی اولاد میں انصاف نہیں کر سکتے, یہ کس منہ سے دشمنوں سے انصاف مانگتے ہیں؟ یہ ایسے موقع پر یہ باتیں کہنے کا مقصد ہے کہ کچھ لگے چوٹ ہیروں کو یاد رہے اور ہم گھروں کا ماحول بدلنے کی کوشش کریں. مزاج میں لائیے کہ انصاف کرنا, ورنہ اللہ کیا جواب دینا مشکل ہو جائے گا. انہیں باتوں پر جہنم میں جائیں گے بہت سارے لوگ. اپنی بڑائی ذہنوں میں مت رکھیے, ہم بڑے نہیں ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں, ہماری حیثیت کیا ہے. اور سختی چھوڑیے. گھروں کے اندر ایک مصیبت یہ ہے کہ عام طور سے مردوں کا مزاج ہے, کہیں کہیں عورتیں حاوی ہیں, لیکن اکثر جگہ مردوں کا مزاج ہے کہ وہ سختی کرنے کو اپنا حق سمجھتے ہیں. یہ زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے. ہم میں سے کوئی آدمی کتنا ہی بڑا ہو جائے, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بڑی ذات ہیں, ان کے صحابہ کے قدموں کی دھول نہیں ہو سکتا. حضور کتنی بڑی ذات ہے. حضور کا معاملہ یہ ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ مقدس ازواج مطہرات کے ساتھ برابری کا برتاؤ, نرمی کا برتاؤ. یہ سکھایا ہے حضور نے کہ نرمی کرو. یہاں ہمارے لڑکی بڑے رہتے ہیں, ہماری ناک کی بڑھنی چاہیے. ہم اتنے بڑے خان صاحب ہیں, اتنے بڑے چودھری صاحب ہیں, ہماری حیثیت کیا ہے؟ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمیں پوچھتا کون ہے؟ گھر میں دکھا لو خان صاحب ہی لوگ پوچھیں. یہ زیادہ سے زیادہ کسی کے گھر میں نہ چلتی ہو تو مسجد میں دکھا لیتا ہے. کیا خیال ہے؟ دوسرا یہ ہے سڑک پر کون پوچھتا ہے ہمیں کیا ایسے میں ہماری ٹھیک کریں. ہم اپنے آپ کو ضرورت اس کی آدمی بنے, مسلمان بنے, انسان بنے, تب ہمیں سکون ملے گا. کسی کو تانے نہیں دینا مقصد ہے, کسی کو شرمندہ کرنا مقصد نہیں ہے, اس لیے یہ گھر کا حصہ نہیں ہے. اصل مقصد ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں.
अच्छा बनाने की कोशिश करें। ये हमारा मकसद है, इसको समझें और घरों में लाएं, इसको अमल करें। मैं कोई, मुझे तकरीर का शौक नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं ज़रूरी बात कहने की हो वहाँ मैं चाहता हूँ कि सफाई से बात पहुँचा दो। अल्लाह ताला हम सबों के घरों में सुकून अता फरमाए और हमें शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और जो काम हो जा रहा है अल्लाह इसको जिस तरह से मुबारक फरमाए। आप कुछ कह रहे हैं, कई बार इशारा